ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیم اسلامی کے یوٹیوب چینلز پر اشتہارات نہیں چلاتے, یعنی مونیٹائز نہیں کرتے؟ اب ایک تو وجہ پوچھیے. نمبر 2, کیا سوشل میڈیا کے ذریعے اور یعنی کہ اشتہار کے ذریعے کمانا حرام ہے؟ اب یہ تو حلال حرام والی بات ہو گئی, فقہی لحاظ سے دیکھنا چاہیے. اور پھر ایک اور انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی رقم کو دین پھیلانے میں نہیں لگایا جا سکتا؟ اب اصل میں یہ چیز میں آپ سے عرض کروں, دیکھیے اس کا پس منظر ایسا لگتا ہے سوالات کے, کیونکہ یہ چیزیں آتی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر. کالم نگار تو خیر بے دریغ ہی مونیٹائزیشن کا استعمال کر رہے ہیں, اور ایک جو کالم نگار اور اینکر تھے انہوں نے کہا تو مجھے تو اندازہ ہی نہیں کہ کتنے پیسے آتے ہیں, اس قدر آمدنی ان کو اس سے ہوتی ہے. دیکھنے میں یہ آیا کہ دیندار طبقے میں بھی بہت ممتاز شخصیات پاکستان کے اندر, انہوں نے بھی مونیٹائزیشن کو اپنے چینلز پر آن کیا ہوا ہے اور وہ اشتہارات کے ذریعے کما رہے ہیں. اور بعض اوقات ہمیں دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اشتہارات ذرا پریشان کن بھی نظر آتے ہیں. تو جب ان حضرات نے, دینی شخصیات نے اگر وہ چیز اپنے لیے اوکے کر دی ہے, میں بڑا محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں, اوکے کر دی ہے, تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اسی صاحب جزاک اللہ خیرن. بنیادی طور پر اس ایک سوال میں 3 نکات ہیں یا 3 سب کوشچنس بنتے ہیں, کم از کم 3. جی کم از کم 3. کہ نمبر 1 یہ کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ویڈیوز کے حوالے سے تنظیم اسلامی کیوں نہ مونیٹائزیشن کے راستے کو اختیار کرے, نمبر 1. نمبر 2 کہ اس میں تنظیم اسلامی کے ساتھ انجمن خدام القرآن جو کہ جزاک اللہ خیرن, جو ہمارے دونوں اپنے ادارے ہیں, بانی تنظیم اسلامی نے خود انجمن خدام القرآن مرکزی 1972 میں اسٹیبلش کی اور 1975 میں تنظیم اسلامی کا قیام. جزاک اللہ خیرن. اور یہ وجہ ہے کہ ذرا اس کریکشن کے ساتھ کہ ہماری تمام ویڈیوز جو اب نشر بھی ہوتے ہیں بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے شارٹ کلپس, اس میں انجمن خدام القرآن کا بھی اور تنظیم اسلامی کا بھی مونوگرام ہم دکھا رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ. اچھا, تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیوں ہم مونیٹائزیشن کی طرف نہیں جاتے. نمبر 2 جو آپ نے بھی اشارہ فرما دیا کہ کیا اس کے ذریعے سے کوئی آمدن کا حاصل کرنا کیا وہ حرام ہے, اور نمبر 3 یہ کہ یہ جو آمدن حاصل ہو اس کو کیوں نہ دین کی تبلیغ کے لیے اور نشر و اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے. اہم سوال ہے, اور کیونکہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ فقہی آراء سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں, البتہ اس طرح کے سوالات جب آئیں گے تو اپنا موقف ہم ضرور رکھیں گے, اور اپنے ناظرین کو بھی اور اپنے رفقائے تنظیم کو بھی ہم اس بات کی طرف انکریج کرتے ہیں کہ جہاں فقہی مسائل کا معاملہ پیش آئے بالخصوص حلال حرام کی تعلق سے, تو وہ جو اس کے ماہرین ہیں مفتیان کرام علماء کرام, ان سے بھی رائے لینی, بلکہ ان سے رائے لینی چاہیے. لیکن کیونکہ سوال آیا تو ہم اپنی رائے اس کے اندر ذکر کر دیں گے. پہلی بات, اس بات کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا ایک لائٹر سائڈ پر بھی ایک بات آ جائے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ٹی وی اسکرین پر آتے تھے جب بہت سارے دینی حضرات کو اس حوالے سے حجاب تھا, اور وہ اس رائے کے حق میں نہیں تھے کہ ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین کو استعمال کریں, بلکہ حرمت کے قائل تھے. جی, یہ اب آپ نے خاص فقہی ٹرمنالوجی استعمال فرما لی, ٹھیک ہے جی. لیکن آج تقریباً تمام ہی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اس میدان کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے, اور ان آلات کو یا ذرائع کو حدود و قیود میں رہتے ہوئے, یہ جملہ آگے بھی کام آ جائے گا انشاءاللہ, حدود اور قیود میں رہتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے, باطل کے ابطال کے لیے اور حق کے پرچار کے لیے, اور دین کی دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے بھی. اب آئیے تنظیم اسلامی اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا موقف. ظاہری بات ہے مونیٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پیسہ کمانے کا معاملہ, مالی منفعت حاصل کرنے کا معاملہ بذریعہ اشتہارات. ٹھیک ہے, تو اشتہار تو بڑی شے ہے, کیونکہ اشتہارات کی نوعیت کی طرف بھی آپ نے کچھ اشارہ فرما دیا ہے. اشتہار تو بڑی شے ہے. بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طے شدہ پالیسی تھی, طے شدہ فیصلہ تھا, جس کو تنظیم اسلامی نے مستقل برقرار رکھا ہے, اور اسی پر ہم اللہ کے فضل و کرم سے عمل درآمد کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی خدمات اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سے لے رہا ہے, قرآن حکیم کی خدمت ہے,
دعوت دین کا کام ہے، اقامت دین کی جد و جہد ہے۔ انجمن خدام القرآن، خواہ وہ مرکزی میں جو انجمن خدام القرآن لاہور ہے یا اس کے اور دیگر ذیلی ادارے پاکستان بھر میں مختلف انجمن ہائے خدام القرآن موجود ہیں، اور سب بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ نے ان کو قائم کیا اور انہی کے تسلسل میں عملہ چل رہا ہے، اور تنظیم اسلامی، ان دونوں پلیٹ فارم سے جو خدمت اللہ تعالیٰ ہم سے رہ رہے ہیں۔ کتابیں رکھی ہوئی یہاں پہ بانی تنظیم کی علیہ رحمہ، اس میں کوئی مالی منفعت پروفٹ میکنگ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ہاں، کتابوں پر اگر کوئی ہدیہ، میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو وہ اس کی پرنٹنگ کی کاسٹ اور جو بھی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس، اس میں بھی ہمارے بہت سارے ناظرین اور رفقائے تنظیم کو تو معلوم ہے کہ دونوں ادارے اپنی جیب سے ہی حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، منفعت تو دور کی بات ہے۔ بلکہ یہاں پہ اگر قرآن اکیڈمی سے ہیں تو 40% آف ایگزیکٹلی ہمارے جو اپنے آفیشیل جو ہمارے سیلز آفیسز ہیں وہاں پہ تو پرائس پہ بھی 40% آف پر دے رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو بھی اس کے ریسیپینٹس ہیں ان کو بہت ہی مناسب ہدیے پر دینی لٹریچر اویلیبل ہو سکے۔ بہرحال خواہ کتابوں کا معاملہ، خطبات کا معاملہ، خطابات جمعہ کی بات ہو، دورہ ترجمہ قرآن کا معاملہ ہو، اسی طرح بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کو میڈیا پر بڑا موقع ملا الحمدللہ، پروگرامز کرنے کے اعتبار سے اب ان کے شاگردوں کو بھی ملا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح بہت سارے تعلیمی اداروں میں خطبات کا معاملہ ہو، لیکچرز کی بات ہو، اسی طرح اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک جا کر خطبات وغیرہ کا موقع، لیکچرز وغیرہ کا موقع ملنا، ان سارے معاملات میں یہ طے شدہ پالیسی تھی کہ ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے۔ یہ بہت اصولی بات تھی جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی، اور اس میں کسی قسم کی مالی منفعت ہمارے پیش نظر نہیں ہوگی۔ اس دینی کام کو للہ فی اللہ اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کرنے کی کوشش کرنی۔ یہاں تک ہمارے ناظرین کے لیے بھی اس بات کی وضاحت ہم کر دیں کہ تنظیم اسلامی کے اگر کچھ مراکز ہوں، اسی طرح جو خدام القرآن کے مراکز ہوتے ہیں، ان مراکز سے میری مراد ہے کہ جہاں دفاتر بھی ہوتے ہیں، بعض مرتبہ مساجد بھی ہوتی ہیں، اور کچھ اسپیس بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے ساتھ فوراً دکانیں بنا دی جاتی ہیں، کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تاکہ کوئی اس کے ذریعے سے مالی منفعت حاصل ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی ممانعت فرما دی کہ کسی طور پر بھی ہم نے اس مالی منفعت کے پہلو کے اندر نہیں جانا۔ ہم نے لوگوں کو احساس دلا، اولا اپنے رفقائے تنظیم کو اور ہم سے منسلک لوگوں کو، اور ممبرس کو، ممبر سے مراد انجمن خدام القرآن کے ممبرس، اور پھر ہمارے احباب کو بھی کہ نہیں، ہم اپنی جان کو بھی لگائیں، اوقات کو بھی، اور اپنے مال کو بھی اس کام میں لگانے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح کی مالی منفعت کسی بھی طور پر، نہ کسی میڈیا کے پروگرام کے ذریعے، نہ خطبات کے ذریعے، ایون نکاح پڑھانے کا معاملہ، کوئی فیس ہم چارج نہیں کرتے۔ ہاں، انتظامیہ کا کوئی فیس ہو جو کہ گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے وہ ایک الگ شے ہے، لیکن بیان کرنے والا، نکاح پڑھانے والا، خطبہ جمعہ دینے والا، دورہ ترجمہ قرآن پریزنٹ کرنے والا، خطابات کرنے والا، لیکچرز دینے والا، ہمارے طے شدہ اصولی بات ہے کہ ہم اس کو مالی منفعت کا ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ یہ میں نے پس منظر کیوں بیان کیا؟ اب جو بات آ رہی ہے کہ کیوں نہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا سن رہی ہے تو ان کے اوپر ہم مونیٹائزیشن کا بھی معاملہ کر لیں اور اس سے کو مالی منفعت بھی حاصل کر لی جائے۔ تو میں نے پس منظر یہ بیان کیا کہ ان سارے امور کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کی پالیسی طے شدہ تھی، انجمن خدام القرآن کے اعتبار سے بھی، تنظیم اسلامی کے اعتبار سے بھی، کہ ہم ان سارے معاملات کے اندر کوئی مالی منفعت، کوئی مانیٹری بینیفٹ کو حاصل نہیں کریں گے۔ ہاں، کبھی ملک سے باہر جانے کا ڈاکٹر صاحب کلیئر کرتے تھے، اگر امریکہ جاتے تھے یا کسی اور ملک جاتے تھے، جو بلا رہا ہے وہ میری ایئر ٹکٹ افورڈ کرے گا، میری بورڈنگ کا اہتمام کرے گا، رہنے سہنے کا اہتمام کرے گا تو میں آ جاؤں گا، لیکن 1 ٹکا اس سے حاصل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس بات کے گواہ ایون سیٹلائٹ چینلز پر پروگرامز کرنے والے لوگ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں اس بات کے شواہد، اور ایک دنیا اس بات کو جانتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہی پالیسی آج بھی تنظیم اسلامی کی ہے۔ ذرا سی ذاتی بات ہو جائے گی، لیکن ہمارے ناظرین واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہی کے تسلسل میں اور انہی کی فیض سے میں کہوں گا کہ ہمیں بھی بہت ساری میڈیا کے پروگرامز پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین 1 ٹکا وہاں سے ہم حاصل نہیں کرتے۔ یہی مجموعی پالیسی ہے انجمن خدام القرآن کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے، اور تنظیم اسلامی کی بھی۔ جب یہ مستقل پالیسی اور اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ نے بڑا وقار، فضل، کرم عطا فرمایا، اس سارے سلسلے کو بیان کرنے کا مقصد اس سوال کے پہلے حصے کا جواب تھا کہ قطعاً ہم کسی مالی منفعت کی طرف ڈاکٹر صاحب کے دروس کے ذریعے مونیٹائزیشن کر کے قطعاً نہیں جانا چاہتے۔ یہ طے شدہ اصول اور اعتبارات سے ان کی زندگی سے چلا آ رہے ہیں، ان کے دور سے چلا آ رہے ہیں، تو مونیٹائزیشن کیوں نہیں کرتے، اس کا جواب تو اس پس منظر سے میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگلا جو اس کا حصہ ہے کہ جناب کیا اس سے جو آمدن، یعنی مونیٹائزیشن سے جو آمدنی حاصل ہوتی، کیا وہ حرام ہے؟ تو یہاں ہم گزارش کریں گے جو بھی محترم بھائی ہمارے جن کے ذہن میں سوال اور لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں، وہ حلال حرام کے حوالے سے خالص فقہی شرعی رائے فتوے کی شکل میں تو علماء سے جا کے معلوم کریں۔ البتہ ذرا ٹھنڈے دل سے اس بات کو بھی سوچیں، کون سے اشتہارات چل رہے ہیں
اور کس قسم کے اشتہارات چل رہے ہیں. اور آپ نے کچھ کی طرف بڑے محتاط الفاظ میں اشارہ بھی کر دیا. موسیقی بھی چلنا شروع ہو جائے, خواتین بھی آنا شروع ہو جائیں, اور بعض مرتبہ ایسے بینکس کے جو سودی کاروبار کر رہے ہیں ان کے بھی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ شروع ہو جائے, یا ایسے کچھ کام کی شرعاً درست نہیں ہیں, یا وہ انداز ڈریس کوڈ کے اعتبار سے, گفتگو کے اعتبار سے, الفاظ کے اعتبار سے, خواتین کو پریزنٹ کرنے کے اعتبار سے, میں بھی بڑے محتاط الفاظ استعمال کروں, اس سے آگے کی باتیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ سارا کچھ کر کے اگر کوئی آمدن حاصل کی جائے تو استفتی قلبک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنے دل سے بھی فتویٰ لے لیا کرو, کچھ جواب تو یہاں سے بھی آ جائے گا. تو ہاں, اس اعتبار سے خواہ وہ سیٹلائٹ چینلز کے حوالے سے وہاں جو بھی کچھ ریمونریشن وغیرہ مل رہا ہوتا ہے وہاں بھی ہمیں شدید شبہات ہیں. اول تو ہماری طے شدہ پالیسی نے نہیں لینا, لیکن کوئی ہماری رائے مزید براں اگر جاننا چاہتا ہے تو ان سارے پہلوؤں کو دیکھے تو انتہائی مشکوک معاملات ہیں, انتہائی شبہات والے معاملات. اور پھر اس مونیٹائزیشن میں باقی تو ٹیکنیکلٹیز ہے نا کہ یوٹیوب ہے یا ادر کوئی فورمز ہیں, اور اس کی اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ کس طرح کے ایڈز وہاں پہ لا کے دکھا رہی ہوگی, اور جس کے توفیل و توسط سے مال کمایا جا رہا ہوگا. تو ذرا کوئی کھلے دل سے اس بات پر غور کرے کہ اگر ہم ان ساری ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہوں اور اس سے آمدن حاصل کر رہے ہوں تو فقہی شرعی رائے تو مفتی حضرات سے لے لیں, اپنے دل کے مفتی سے بھی پوچھ لیں, تو وہاں سے بھی جواب یہ آئے گا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ حلال بھی واضح, حرام بھی واضح, درمیان میں مشتبہ امور ہیں, اور جو مشتبہ سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ اپنی عزت اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لے گا, اور جو مشتبہ میں پڑ جائے گا, انوالو ہو جائے گا ڈاؤٹ فل گرے ایریا میں, وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا. مسلم شریف کی روایت اور ترمذی شریف کی روایت ہے, جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ دو اور غیر مشکوک کو اختیار کرو. اگلا حصہ سوال کا یہ تھا کہ پھر یہ اگر آمدن مل جائے تو کیوں نہ اس کو دین کی تعلیم کے لیے, ترویج کے لیے. معذرت چاہتا ہوں, جی جس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو علامات ہیں, دیکھیں ہم کسی چیز کو اسٹریٹ اوے حرام نہیں کہہ سکتے. جی جی ہاں, کچھ ظواہر یا کچھ علامات ایسی ہو سکتی ہیں جو انڈیکیٹ کر دیں کہ بھئی یہ چیز ہے کیا. مثال کے طور پہ تلاوت قرآن یا درس قرآن کے پروگرام کے بیچ میں اچانک وہ کٹ آف ہوتا ہے, آپ ایک سن رہے ہیں, ایک آپ فیض حاصل کر رہے ہیں, بیچ میں کٹ آف ہوا, ایڈ آ گیا, آپ کی ساری توجہ بھی گئی اور ڈسکنٹینیوشن بھی ہو گئی. اچھا, ایڈ کے اندر کیا ہے؟ ایڈ کے اندر ابھی کوئی کنٹرول سوشل میڈیا نہیں دے رہا, بہت لمیٹڈ سا کنٹرول ہے. آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ اس ایڈ میں فلاں چیز کا اشتہار آئے نہ آئے, اس اشتہار میں موسیقی آئے نہ آئے, اس میں اشتہار میں عورت کس حلیے میں آتی ہے, کیا ہے, کچھ بھی نہیں. یعنی کہ یہ سب چیزیں, پھر کوئی فلم کا اشتہار نہ ہو, کسی پروڈکٹ ایسی خطرناک یا غلط پروڈکٹ کا اشتہار نہ ہو, حرام شے نہ ہو. پھر یہ کہ اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر جو اے آئی ہے ان کی, وہ دیکھتی ہے کہ جو بندہ اس وقت یہ چیز دیکھ رہا ہے اس کا اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اب تو اتنا وہ اسٹرانگ اے آئی ہو گئی ہے کہ ہم آپس میں بات بھی کر رہے ہو تو فیس بک اس کے متعلق کوئی نہ کوئی ایڈ لے آتی ہے, جو کہ نئی فیس بک کی پالیسیز ہیں. تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس بندے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اچھا, اگر مثال کے طور پہ ایک بندے کا مائنڈ سیٹ انڈین موویز کا ہے تو وہ اس کے اشتہار لے کر آئے گی, کسی کا ناچ گانے کا اس کے لے کے آئے گی, چاہے وہ دیکھ تو رہا تھا قرآن حکیم, چاہے وہ قرآن حکیم. تو گویا جو فیض حاصل ہونا تھا اس میں بھی ایک قطرہ ناپاکی کا ڈل گیا. گویا وہ جو روحانیت یا فیض ہے وہ بھی نہیں حاصل ہو رہا, اور یہ جو چیز جو علامات بیچ میں آ رہی ہیں یہ کہاں سے ظاہر کر رہی ہے کہ آمدنی جو ہے وہ پاک صاف ہے. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ انتہائی مشکوک آمدنی ہے. اور ہم تو ڈاکٹر صاحب تو جو کہ جائز, اگر کوئی چینل والا یا کوئی درس پہ بلاتا ہے, پیسے دیتا ہے, تو وہ جائز کمائی ہے کسی بھی اور بندے کے, کسی خطیب کے لیے کہ بھئی وہ لے رہا ہے اس کے اپنی سروسز کے اگینسٹ, اس کے قائل نہیں تھے. جی, کجا یہ کہ اس مشکوک کے قائل ہو کے اور یا ان کے جانے کے بعد ہم یہ حرکت کوئی سوچیں تو انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. اور قرآن حکیم حلال کے ساتھ طیب کا لفظ بھی لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہے نا مطلق ایگزیکٹلی 1 to 1 کر کے حلال حرام کی بات کرنا, اور اس کے ساتھ ایک قرآن حکیم طیب کی بھی شرط لگاتا ہے. یہ ذبیحے سے بڑھ کر بھی معاملہ ہے, یعنی آمدن میں حرام کا کوئی عنصر شامل نہ ہو جائے. شے میں نے حلال حاصل کی ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ اگر شریعت کے خلاف ہے تو طیب کا معاملہ اس میں نہیں رہتا. تو اس سارے پہلو کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب کیونکہ سوال کا تیسرا حصہ تھا, جزاک اللہ, آپ نے تھوڑی وضاحت, کیونکہ ٹیکنیکل بات تھی وہ آپ کی طرف سے آگے جو مناسب تھی, کہ تیسری بات یہ تھی کہ پھر جو مونیٹائزیشن اگر آپ کریں اس سے پیسے آپ کو ملیں گے, اور اس سے آپ دین کی تعلیم, ترویج, نشر و ارشاد, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیں. تو یعنی کہ اپنے پہ نہ لگاؤ, جی دین پہ لگا دو. جی, کیا ضرورت پڑی آخر ایسی؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا
وسعہا، جو وسعت اس کے مطابق کریں، اور وسعت میں جائز ذرائع اختیار کیے جائیں گے، ناجائز ذرائع اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اور مشکوک سے بچنا بھی ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہم سے ہے۔ تو تیسرے سوال کا جواب تو دوسرے کے ذیل میں آ ہی گیا، اور وہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، اور طیب کو ہی قبول فرماتا ہے۔ طیب ہی کو قبول فرماتا ہے۔ Exactly. تو دین کے کام کے لیے اگر اس طرح کی کمائی کا جو ہے وہ لگا لیا جائے، خدا نہ خواستہ کچھ عرصے بعد کوئی اور دلیل یہ دے کہ بھئی وہ ناچ گانے کا پیسہ تم لگا لو دین کے کام کے لیے، کہیں ناچ گانے سے آ رہا ہے لگا لو، تو پھر وہ پالیوٹ سے پالیوٹ ہوتا چلا جائے۔ اصل وہ یہ روک اگر نہ لگی نا تو وہ کہتے ہیں نا انگلی پکڑوائی اور پورا ہاتھ ہی کھینچ لیا، تو پھر رکتا نہیں، اس پھر رکتا نہیں ہے۔ اور قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دے گا کہ جو وہ کما رہا ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز، حلال ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ حلال سے کما رہے حرام سے، یہ فکر ختم ہو جائے گی، یہ تمیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔